ہمارے سسٹم کے اندر ایک یہ بہت بڑی برائی ہے کہ ہم لوگ اپنے حقوق و فرائض کو جانتے پوری طرح سے نہیں ہیں. اپنے حقوق کو سب لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پر کوئی یہ نہیں جانتا کہ ہمارے اصل فرائض کیا ہیں. اگر ہم اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے فرائض ادا کرنا شروع کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو یقیناً اگر ایک ایک بندہ اپنے حقوق ادا کرے گا، اپنے فرائض ادا کرے گا، تو یقیناً ایک بندہ جب اپنا فرض ادا کرے گا تو اگلے بندے کو اس سے اس کے حقوق حاصل ہوں گے. یہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے. اس سے حقوق اللہ بھی پورے ہوتے ہیں اور اسی سے حقوق العباد بھی پورے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور جس طرح ابھی بات ہوئی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، انسان ایک ٹرائنگل کے درمیان وہ ایک ٹرائنگل کے اندر چل رہا ہے. جیسے کہ اگر اس کا ایک تعلق حقوق اللہ سے ہے تو دوسرا اس کا تعلق جو جا رہا ہے وہ حقوق العباد کی طرف جا رہا ہے. اگر وہ یہ دونوں چیزیں بہت اچھے سے پرفارم کرتا ہے، اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کے فرائض پورے کرتا ہے، اپنے جو اس کے پڑوسی ہے اس کے فرائض پورے کرتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ ان سے خوش ہیں تو آٹومیٹکلی اللہ ان سے راضی ہوگا. اور اگر یہ چیز ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے بہترین طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، اچھے سے چل رہے ہیں، تو ہمارا جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ ہے وہ بھی مینٹین رہے گا، مطلب ڈسٹرب نہیں ہوگا. اگر ایک طریقے سے کنیکشن میں اگر یہاں پہ کچھ ڈسٹربنس ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی جو ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. تو ہمیں یہ دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے پرفارم کریں گے تو ایز اے انڈیویجول اگر ہم پرفارم کریں گے، سسٹم امپروو کرے گا اور پورا پاکستان امپروو کرے گا. جی بہت زبردست آپ نے بات کی، کیونکہ فرد مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے، اور ہر انڈیویجول اگر جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بڑے واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر اس کا ہم خیال کریں گے تو پھر سب چیزیں جو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی اور اسی طرح پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا. میں اپنے تینوں مہمانوں کی جانب آتا ہوں اور ون بائی ون ہم آج کے اس پروگرام کا کنکلوژن لینا چاہیں گے. اور سب سے پہلے ہم محترمہ جہاں آرا لطفی صاحبہ سے گزارش کریں گے. میڈم آپ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری آخری میں جو دو ان بچوں نے جو بات کی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت ہی بہترین بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے حقوق حاصل ہوں تو سب سے پہلے اس پر توجہ دیجئے کہ آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کریں. یعنی حقوق جب حاصل ہوتے ہیں جب ہم فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، کیونکہ جو فرض میں ادا کر رہی ہوں وہ دوسرے کا مجھ پر حق ہے. تو اگر میں پہلے اپنے فرض کو ادا کروں گی تو اس کو حق ملے گا اور پھر وہ اپنے فرض کو ادا کرے گا. تو یہ گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ نوجوانوں کے لیے خصوصاً، یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے خصوصاً نوجوانوں کے لیے تعلیمات نہیں ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر الشباب کہہ کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور ان کو تعلیمات دیں. اور ایک بہت ہی اہم نقطہ آپ کے سامنے میں لانا چاہتی ہوں انتہائی مختصر انداز میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان کو تعلیمات دینے کے لیے ایک بستی سے دور ایک جنگل کے اندر آپ لے کر گئے اور وہاں ان کو تقریباً 12 یا 15 روز ان کے ساتھ وہاں مقیم رہے اور ان کو اپنے عمل کے ذریعے اور دینی قرآن کی تعلیمات کے ذریعے جو ہے وہ ان کے اخلاق بنانے کی کوشش کی اور ان کے یعنی ان کو اخلاقی اور اپنے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ سکھائی. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے نوجوانوں کو نظر انداز کیا، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا فوکس بچے کے اوپر اور نوجوان پہ ہے اتنا میرا خیال ہے کہ شاید بڑوں پر نہیں.